بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بات پہ لگا دیتا ہے تو کفر کا فتویٰ، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور فرقہ بازو اپنی گل نو حرف آخر تے نہ آکھو، تو جیڑا تانوں نہ منے اونوں کافر تے نہ آکھو۔ اور خدا کے نام پر سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا۔ مسلمانوں، تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا۔ برادران اسلام، ہمیں اب اس گردان سے باہر نکلنا ہوگا جو مذہبی طبقے کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تو بھی کافر، میں بھی کافر، سارے کافر سارے کافر۔ تو پھر پیچھے مسلمان کون بچے گا؟ اسلام میں داخل کرنے کا حکم ہے، اسلام سے باہر نکالنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ خود ہی نکل جاتا ہے اور اس کا کفر اظہر من الشمس اور ابین من الامس ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کا اپنا کارنامہ ہوگا اور اس کی اپنی بدبختی ہوگی، ورنہ اسلام اپنے اندر لوگوں کو داخل کرتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ایسے کفریہ احتمالات پائے جائیں تو علماء کی رائے کے مطابق اگر کسی آدمی کے کلام میں 99 احتمالات کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام کا پایا جائے تو اسلام والے جو بات ہے، اسلام والی جو بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے اسے قبول کیا جائے گا تاکہ اس کے ایمان کو بچایا جا سکے اور اسے کفر کی طرف دھکیلنے کی بجائے اسلام کی طرف لایا جا سکے۔ برادران اسلام، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج ہم ایک کرنٹ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کو اگر آپ نے مکمل سماعت کر لیا تو انشاءاللہ ہر دو فریقین کو افاقہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ بات بھی سمجھ میں آئے گی، اور یہ جو طوفان مچ گیا ہے اور فتنہ و فساد کا، جھگڑے کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تھم جائے گا اور رک جائے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ ہماری ان گزارشات پر غور کریں۔ انشاءاللہ ہم نے یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کی ہیں اور انتہائی دردمندانہ انداز میں اور انتہائی خیر خواہانہ جو ہے اپنا ذہن رکھ کر یہ باتیں ہم نے بیان کی ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دونوں طبقات کو بھی فائدہ ہوگا۔ دو طبقات میرے مخاطب ہیں، ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب، ایک طبقہ ہے یا ایک گروہ ہے اور ان کے ہمنوا، اور دوسرا طبقہ ان کے مخالفین کا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی میں دو مفید مشورے دوں گا خیر خواہی کی نیت سے، اور ان کے مذہبی یا مسلکی مخالفین یا ان کے جو موجودہ کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کتابت وحی کے بارے میں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کی ہے اور سنگین غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں بات کی وضاحت کروں گا۔ اس حوالے سے آپ دو باتیں اچھے طریقے سے سن لیں۔ دو مشورے دونوں طبقات کے لیے ہیں۔ پہلا، مفتی طارق مسعود کو ہم لیتے ہیں، ان کو دو مشورے ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے مخالفین کو بھی ہم خیر خواہی کے جذبے سے دو مفید مشورے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اگر دونوں طبقات نے ہمارے ان دو اور دو چار مفید مشوروں کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، افاقہ بھی ہو جائے گا اور اس حوالے سے بہت کچھ واضح بھی ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے ہمارے دو مشورے ہیں۔ نمبر ایک کہ مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ ایک مشہور زمانہ خطیب ہیں، واعظ ہیں اور ایک بیان کرنے والی شخصیت ہیں، تو وہ بہت زیادہ بیانات کرتے ہیں۔ بیانات کے اندر ہمیں جو ان سے گلہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بیانات میں عمومی طور پہ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، شادیوں کے معاملات کے بارے میں، دیگر کئی موضوعات پر
وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بالکل عامیانہ انداز ہوتا ہے، ہنستے مسکراتے اور دل لگی کرتے ہوئے، اس طرح وہ بظاہر تو دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو قابل اعتراض ہوتی ہیں اور قابل گرفت ہوتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے کہ اپنا انداز فکر اور اپنا جو بیان ہے وہ علماء کی طرز اپنائیں، عوام کی طرز نہ اپنائیں، عامیانہ گفتگو سے پرہیز کیا کریں۔ خاص طور پہ حد سے زیادہ ٹھٹھا و مذاق کرنا یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات انسان پھر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اور پھر علمی باتیں بیان کرنے کی بجائے لطیفوں اور چٹکلوں اور ہنسنے ہنسانی والی باتوں سے ہی کام چلاتا ہے۔ کیا خطبات جمعہ، کیا عام بیانات، سب میں ایک ہی حال ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے بندے نے تیاری نہ کی ہو باقاعدہ، بلکہ آ گیا اور جتنی باتیں ان کے ذہن میں تھیں ان کو ادھر ادھر سے ملا کے اچھے طریقے سے آگے پیش کر دیا اور جو ہے اس کو ایک دینی بیان بنا دیا گیا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، غیر محتاط گفتگو، عامیانہ گفتگو جو علماء کے شایان شان نہیں ہوتی، اور صرف ہنسنے ہنسانے والی گفتگو، لطیفے اور چٹکلے غیر ضروری طور پہ، اگر کوئی دل لگی کی بات، کوئی مسکراہٹ کی بات بیچ میں اچھے طریقے سے کر بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ان باتوں کو بیان کرنے میں بھی ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو انتہائی قابل مذمت بھی ہیں اور قابل اصلاح بھی ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو ہمارا پہلا مشورہ یہ ہے کہ عامیانہ طرز بیان سے باہر نکلیں اور علماء کا طرز بیان اختیار کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ان کا بھی فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان کا یہ عامیانہ انداز نہ ہوتا تو پھر وہ آدھے کہ ان کا عامیانہ انداز کا نتیجہ انہیں خود بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عامیانہ انداز، بچگانہ انداز اور ہنسنے ہنسانے والا انداز، لطیفوں اور چٹکلوں والا انداز، ان کو عادت ایک لگ گئی تھی، وہ عادت پڑھتے پڑھتے اب یہاں تک پہنچی کہ اللہ عز و جل قرآن کریم، صحابہ کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھے الفاظ کا انتخاب ان سے نہیں ہو سکا اور ان سے سنگین غلطی ہوئی، جس سے مذہبی طبقہ بھی بھڑک اٹھا اور سیکولر اور ملحدین کو بھی زبان کھولنے کا موقع ملا۔ اگر وہ پہلے سے ہی عامیانہ طرز بیان نہ رکھتے تو پھر انشاءاللہ مجھے امید تھی کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، کیونکہ بندہ جب بولتا چلا جاتا ہے تو پھر جو زیادہ بولتا ہے ظاہر ہے غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور بادلیل ہو۔ یہ ہمارا پہلا مشورہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ دوسرا ہمارا مشورہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی اس سنگین غلطی پر جو انہوں نے کینیڈا کے ایک بیان کے اندر کی ہے، تقریباً 3 مرتبہ رجوع کر لیا ہے، 3 مرتبہ وضاحت پیش کر دی ہے، تقریباً 3 ہی مرتبہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور 3 میں سے آخری مرتبہ تو بڑے واضح انداز میں انہوں نے رجوع کیا ہے اور توبہ کی ہے، جو کہ توبہ قابل قبول بنتی ہے۔ لیکن ہم یہاں مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے سے کبھی نہ ہچکچایا کریں، نہ اس موقع پر ہچکچائیں، کئی اور بار بھی توبہ کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 5 بار 10 بار 20 بار بھی توبہ اور وضاحت کرنی پڑے، کوئی حرج نہیں ہے علماء کے پینل کے سامنے، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنی پڑے تو اس میں حرج نہیں، بلکہ ایک اچھی بات ہے، علماء کے سامنے معذرت پیش کر دی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، تو اس میں کئی مرتبہ بھی توبہ کر لی جائے، تو اس کے اوپر اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ میں نے 3 مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، اب بھی لوگ نہیں مان رہے، اب بھی لوگ تسلیم نہیں کر رہے، چونکہ آپ سے جو باتیں سرزد ہوئی ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہیں، اگرچہ غلطی سے کہہ لیں، سبقت لسانی سے کہہ لیں، جہالت کی وجہ سے کہہ لیں، غیر محتاط انداز گفتگو کی وجہ سے کہہ لیں، یا کوئی اور وجہ بیان کر لیں، ہم سب وجوہات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال غلطی تو ہوئی ہے اور غلطی سنگین نوعیت کی ہوئی ہے، تو اس میں بار بار بھی توبہ رجوع کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں، میں نے 1 دفعہ کر لی، 2 دفعہ کر لی، 3 دفعہ کر لی، لوگ مانتے ہی نہیں۔ اصل میں بتاؤں گا کہ آپ نے توبہ کرنے کے انداز میں بھی ایک غلطی کی ہے، اس غلطی کو اگر آپ جو ہے صحیح کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ بھی قبول فرمائے گا اور عوام المسلمین بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مخالفت کرنا بند کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دن میں آپ 70 بار توبہ فرمایا کرتے تھے،
ایک حدیث مبارکہ میں 100 مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ امام المعصومین ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ سے لغزش اور غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی گناہ کا صدور آپ سے محال ہے، لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عاجزی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دن میں 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ کر لیتے تھے۔ تو اگر آپ بھی چند بار اور 10-20 مرتبہ 150 مرتبہ توبہ کر لیں، اس سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اللہ کی نظر میں بھی آپ کا مقام بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ دینی حلقوں میں بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے میں ایک مشورہ ان کو یہ بھی دوں گا کہ توبہ رجوع کے ساتھ ساتھ اگر مزید وہ ایک قدم آگے بڑھ کے تجدید ایمان اور تجدید نکاح اور شاندار طریقے سے تجدید توبہ بھی کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ جس طرح انہوں نے توبہ کر لی ہے وہ توبہ قبول کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی مزید وضاحت کے لیے تجدید ایمان کر لیا جائے۔ ویسے بھی فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، عام لوگوں کو بھی چاہیے گاہے بگاہے توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے رہیں، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کلمات کفر کا بعض اوقات نادانی میں صدور ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایمان سے نکل چکا ہو، نکاح سے نکل چکا ہو، سابقہ توبہ سے نکل چکا ہو، تو دوبارہ توبہ، دوبارہ رجوع، دوبارہ نکاح اور دوبارہ جو ہے شہادتین کو پڑھ دینا اور ان پہ اپنے عقیدے کو ظاہر کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھ کے تجدید ایمان کر لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کے زیادہ فائدے کی بات ہے، اتمام حجت بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور مذہبی طبقے کے جو جذبات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس سے تسکین ملے گی اور حوصلہ ملے گا کہ انہوں نے اس بارے میں اتمام حجت کر دی ہے، کمال کر دیا ہے، اب غلطی کا انہوں نے ادراک بھی کیا، سمجھا بھی، اور علماء کی گرفت کو بھی سمجھا، اور انہوں نے بار بار توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ ہمیں کسی غلطی پر کوئی بندہ تجدید ایمان کے لیے کہے گا یا تجدید توبہ کے لیے کہے گا یا تجدید نکاح کے لیے کہے گا، ہمیں ذرہ برابر بھی برا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ ہماری آخرت کے لیے مفید ہے۔ تو مفتی صاحب کو بھی ذرہ برابر بھی برا نہیں لگنا چاہیے۔ مفتی صاحب سے تو ایک سنگین غلطی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک عام مسلمان کو اگر ویسے بھی یہ مشورہ دیا جائے تو اسے ویسے بھی یہ مشورہ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، میرا خیال ہے وہ توبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہے، ایک عامیانہ انداز ہے، حالات کے مطابق انداز اختیار کیا گیا ہے، اس میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ شرعی تقاضے اور شرعی جو توبہ کے ارکان ہیں وہ واقعتاً وہ نہیں ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ویڈیو میں بیان کی ہے کہ عوام سے معذرت کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیں۔ جو توبہ کے ارکان کتابوں میں لکھے ہوئے، ریاض الصالحین کے اندر توبہ کے باب کے اندر شروع میں ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کے ارکان لکھے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی اس غلطی کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس غلطی پر شرمندہ اور نادم ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ کے ارکان۔ عوام سے معذرت، اللہ سے توبہ عوام کو بیچ میں ڈالا گیا ہے، یہ توبہ کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ باقی صحیح توبہ کا جو مجھ عاجز کے نزدیک جو طریقہ ہے جو قرآن و حدیث سے میں نے سمجھا ہے کہ توبہ خالصتاً اللہ کا حق ہے، رجوع کرنا خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو علماء کے سامنے جو ہے خاص جو ہے توبہ کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ عوام کے سامنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ معذرت بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں اور وہیں توبہ دعائیہ انداز میں ریکارڈ کروا دیں۔ یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ ریکارڈ کروائیں، لیکن جس طرح کا ماحول اب بن گیا ہے، ظاہر ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، مخالفین بھی ہیں، کچھ خیر خواہ بھی ہیں، اب ایک ماحول کریٹ ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھیں اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے اس ویڈیو کو ریکارڈ بھی کریں اور واضح الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں توبہ کریں، جو اصل توبہ کا طریقہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ
تیری ذات کے بارے میں، تیرے حبیب کی ذات کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اور اسی طرح کتابت وحی اور صحابہ کرام کے بارے میں جو غیر مناسب الفاظ، غیر محتاط گفتگو یا جو ہے سبقت لسانی سے جو سنگین الفاظ ادا ہو گئے، میں ان پر شرمندہ ہوں، میں اس غلطی کو چھوڑتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گا، اور یا اللہ میں شرمندہ ہوں، تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے دنیا و آخرت میں معاف فرما، اور میرے لیے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کے جو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے یا اللہ تو اسے بھی کور فرما، اور میں تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما، اور آئندہ اس طرح کی غیر محتاط گفتگو اور کلام میں نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ اور اس میں اضافہ کر لیے جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، اس طرح صحیح توبہ ہوتی ہے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے جو توبہ پہلے کر لی ہے وہ بھی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے کیا اکڑنا؟ اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کریں، 1000 بار توبہ کریں، 100 بار توبہ کریں، جتنی مرتبہ بھی توبہ نصیب ہو جائے، زہ نصیب، اتمام حجت بھی ہوتا چلا جائے گا، اللہ بھی راضی ہوتا چلا جائے گا۔ تو بار بار توبہ کو ایک بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اتمام حجت سمجھیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کو اپنے لیے بہترین طریقہ سمجھیں۔ تو توبہ اس طرح ریکارڈ کروائیں، اس کے بعد یہ جو طریقہ چل نکلا ہے کہ عوام سے معذرت کر لو، فلاں سے معذرت کر لو، تو یہ ایک دنیاوی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کے مذہبی جذبات دکھے تو اس پہ معذرت کر لی جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کر لی جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ توبہ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ توبہ صرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قرآن کریم میں اور سنت نبویہ میں جہاں بھی توبہ کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نہ کہ بندوں کی بارگاہ میں، نہ کہ عوام کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کر لیتا ہے اور بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، اور اتنی توبہ قبول کرتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان نکلتے نکلتے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ یہ اللہ ہے جو جلدی مان جاتا ہے، توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اتنی عظیم ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو توبہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی بارگاہ میں کی جانی چاہیے۔ ہاں، عوام کی تسلی کے لیے اس کی ویڈیو ضرور بننی چاہیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام چینلز کے اوپر آپ اپلوڈ کر لیں، سب تک پہنچ جائے گی کہ کس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اگرچہ اس کی لازمی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو صورتحال بن گئی ہے، آپ علیحدہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح توبہ کر لیں، وہ بھی کافی تھا۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ یہ اعلانیہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے اور سنگین غلطی ہوئی ہے، تو اعلانیہ توبہ کرنا جو ہے یہ بنتا ہے، اعلانیہ توبہ آپ کر لیں، یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سابقہ توبہ بھی آپ کی شاندار ہے، قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن مزید اگر آپ ہمارا یہ مشورہ مان لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ دو ہمارے مفید مشورے تھے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان مشوروں کو قبول کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ برادران اسلام، اب ہم آتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے جو مخالفین ہیں، ان کو بھی ہم دو مشورے دینا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ مشورے سن لیں، انشاءاللہ ان کو بھی افاقہ ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سوچیں گے تو کسی قسم کے فتنہ و فساد میں نہیں پڑیں گے، بلکہ اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہر معاملے کو لے کے چلیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی، ان کا مفہوم ہے، اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، کہیں وہ اور گناہ میں نہ پڑ جائے، کہیں اور وہ نیکی سے دور نہ بھاگ جائے۔ تو ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف شیطان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ، اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بندہ بقول اس کے 18 سال سے دین پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور اب تک وہ دین پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے۔ صاحب کا اس کی زندگی کو بھی دیکھیں، اور متکلم اپنے کلام کی خود وضاحت کرتا ہے،
وہ متکلم ہے، زندہ تابندہ ہے. کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو متکلم خود اپنی وضاحت کرے گا کہ میری مراد کیا ہے اور میرے کلام سے میری کیا مراد تھی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا غلطی نہیں ہوئی. تو اس بات کو پیش نظر رکھیں. اس کے بعد یہ دو مشورے ہمارے قبول فرمائیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے سامنے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ، اور اے لوگوں، یعنی لوگوں کا لفظ میں وضاحت کے لیے لگا رہا ہوں، آیت کریمہ میں نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو. عدل اور انصاف اختیار کرو، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اب یہ آیت کریمہ ہے بالکل واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی مخالفت یا اپنے مخالف کی مخالفت تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو بھول جاؤ اور اس پر چڑھائی کر دو اور اس پر زیادتی کرنے لگو. اعتدال، انصاف اور عدل اختیار کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت اصلاح کی ہے یا فساد کی ہے. لہذا ہمیں حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہمارا مسلک کی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کو چھوڑ دینا یہ قرآن و سنت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس کا ہمیں دنیا و آخرت میں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس حوالے سے یہ آیت کریمہ بہت کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور زمانہ فرمان ہے، جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو یہ فتویٰ لوٹ کر آئے گا، اس مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. آپ اندازہ کر لیں، حضرت اسامہ بن زید والا وہ واقعہ ہمارے سامنے، جب حضرت اسامہ نے جنگ کے دوران ایک کافر کے کلمہ پڑھنے کے باوجود انہیں قتل کر دیا. یہ مقدمہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے. حضرت اسامہ نے کئی عذر اس بارے میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ، وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کی نیت یہ نہیں تھی. کئی وضاحتیں پیش کیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی، حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو اس بات کو پیش نظر رکھیں. اب مفتی صاحب نے جب توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ میں رکاوٹ بنتا ہے، رجوع میں رکاوٹ بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ کے حق کو چھینتا ہے تو پھر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے خود نپٹ لے گا. اس لیے اس بارے میں یہ بہتات رویہ ہم نے مفتی طارق مسعود کا دل چیر کے نہیں دیکھا. اگر انہوں نے سچی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں بخشا جائے گا، اگر اللہ نہ کرے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مخالفین کے مطابق اگر انہوں نے دل سے توبہ نہیں کی، دل میں کچھ اور ہے، منہ پہ کچھ اور ہے، یہ اگر ان کی سوچ ہے تو یہ بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اسلام کی اور شریعت کی ساری فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھیں گے، باطن پر حکم نہیں لگائیں گے. فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر دیا جاتا ہے، نہ کہ باطن پر، ورنہ تو کوئی کسی پر بھی فتویٰ لگا دے گا کہ تمہارے دل میں یہ، وہ کہتا نہیں میرے دل میں یہ نہیں، کہتے ہے. کوئی کہے گا آپ دل سے کافر ہیں، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، وہ کہتا نہیں میں اندر باہر سے مسلمان ہوں. لیکن وہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ اوپر سے مسلمان نظر آ رہے ہیں، اندر سے آپ مسلمان نہیں. تو وہ کس طرح اپنی وضاحت پیش کرے گا؟ اسی طرح اگر پلٹ کے وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ بھی کافر ہیں، چونکہ آپ زبانی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے آپ کے بھی مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں چند ایک مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کیا تھی؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول کیا، توبہ کو بھی قبول کیا. ورنہ وہ اسلام سے قبل کتنی خطرناک ترین عورتیں تھیں
اور ان کی جسارتیں کتنی بڑھی ہوئی تھیں آپ کے سامنے، لیکن پیارے آقا نے ان کے اسلام کو بھی قبول کیا اور ان کے توبہ کو بھی قبول کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی ادا کروا دیا۔ مسیلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور وہ یہ بات بیان بھی کرتے تھے کہ میں نے سب سے اچھے انسان کو بھی قتل کیا ہے، اس کا بدلہ ویسے ہو گیا ہے کہ میں نے سب سے برے انسان کو بھی قتل کیا ہے۔ لیکن یہ تو بعد کا واقعہ ہے، رسول پاک سے، یہ تو جنگ یمامہ کا واقعہ ہے جب مسیلمہ کذاب قتل ہوا۔ پہلے تو حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ تھا، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے تو رسول پاک نے ان کے اسلام کو بھی قبول کیا، ان کی توبہ کو بھی قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں مسلمان سمجھا۔ یہ دو مثالیں بڑی واضح ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، اگر ذرا سا بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، گرچہ انداز بیاں اتنا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ باقی جو وہ مثال ہے عبداللہ ابن خطل والی کہ وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی چمٹ گیا تھا اور تو رسول پاک نے اس کو پھر بھی قتل کروا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عادی مجرم تھا، عادی مجرم تھا، توبہ بھی نہیں کر رہا تھا، قبول اسلام بھی اس نے نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، میرے اسلام قبول کریں، یہ اس نے نہیں کہا، وہ تو چھپ رہا تھا جان بچانے کے لیے اور اپنی گندی حرکات پر قائم تھا، گندی زبان پر قائم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اللہ کی بارگاہ میں توہین آمیز گفتگو پر وہ قائم تھا۔ اس نے کہیں نہیں لکھا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں اپنا اسلام پیش کیا ہو اور رسول پاک نے انکار کر دیا ہو، وہ چھپ رہا تھا گستاخیاں کر کے۔ ایسے کے بارے میں ہے کیسا گستاخ جو ارادی گستاخ ہے، دانستہ گستاخ ہے، اور وہ توبہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اسلام قبول کرنا بھی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹ جائے اسے قتل کیا جائے گا، چونکہ وہ ارادی مجرم ہے اور اس پر ڈٹا ہوا ہے۔ کم از کم مفتی طارق مسعود کا یہ سلسلہ تو نہیں کہ وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا ہے، اکڑ گیا ہے اور غلطی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نے چاہے غلطی بھی کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ، رسول، قرآن، کتابت وحی، صحابہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات مجھ سے سرزد بھی ہو گئے تو میری کوئی غلطی نہیں، یہ تو نہیں کہا اس نے، بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار رجوع کر رہا ہے۔ تو اس حد سے آگے بڑھنا یہ سخت زیادتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو حد سے بڑھانا ہے۔ توبہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، رجوع بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ صرف دل کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے علماء کے سامنے بھی معذرت کر لی جائے اور عوام المسلمین کے سامنے بھی معذرت کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ دونوں باتیں مفتی طارق مسعود صاحب کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکے ہیں اور عوام سے بھی معذرت کر چکے ہیں، اور ہم نے جو ان کو مشورہ یہ دیا ہے یہ بڑا شاندار مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کریں، شاندار الفاظ میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے مزید توبہ کر لیں۔ پہلے بھی ان کی توبہ ہو چکی ہے، اور پھر ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور اسے میڈیا کے اوپر نشر کر دیں تاکہ لوگوں کو بالکل ہی اطمینان ہو جائے اور آپ کی طرف سے بالکل ہی اتمام حجت ہو جائے۔ پھر بھی کوئی بندہ دست درازی کرتا ہے، ان پر گستاخی کا، بے ادبی کا حکم لگاتا ہے اور اس حوالے سے انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو دنیا و آخرت میں مجرم ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا کہ توبہ کے باوجود بھی کسی کی توبہ کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جو ارادی مجرم ہے، دانستہ مجرم ہے، اس پر ڈٹ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، میدان میں آ جاتا ہے اور اس گستاخی پر برقرار رہتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، ایسا جو گستاخ ہے اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایسا گستاخ بھی گرفتاری سے پہلے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو ایک راستہ نکل سکتا ہے، لیکن گرفتار کر لیا گیا، قابو میں آ گیا، پھر اگر وہ توبہ کرے، اسلام کر لے، اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے، لیکن پھر اس کو جو ہے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، ان میں بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر شریعت کے مطابق اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مشورہ ہمارا جو مفتی طارق مسعود صاحب کے مخالفین کو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ
اس ساری وضاحت کے باوجود بھی کسی غلطی کرنے والے کی غلطی سے رجوع کو قبول نہیں کرتے، کسی غلطی کرنے والے کی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی اور آدمی ہو۔ آپ نے جب کہہ دیا کہ کسی سے کوئی غلطی کے، بے ادبی کے یا نعوذ باللہ بظاہر گستاخی کے الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں متکلم کی یہ نیت نہیں ہے۔ متکلم خود اپنے کلام کی وضاحت کرے گا، کسی کو وضاحت کا حق نہیں ہے، وہ خود اپنی صفائی پیش کرے گا، خود وضاحت کرے گا کہ میری مراد کیا تھی۔ اور یہ مفتی طارق مسعود نے بار بار وضاحت کر دی ہے کہ میں تو دین کا کام ہی کر رہا ہوں، قرآن و سنت کو ہی ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اسی کی صداقت کو بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال مجھ سے سنگین غلطی ہوئی ہے، مجھے اسی مجلس میں تو رجوع کر لینا چاہیے تھا، توبہ کر لینی چاہیے تھی، یہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دیر کی۔ اتنی وضاحت انہوں نے کر دی ہے اور باقاعدہ ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کر دی ہے۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب اس سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ مزید ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جو مشورہ دیا اس پر بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اب میں مخالفین سے یہ کہتا ہوں، اگر ساری وضاحت کے باوجود بھی اگر آپ رجوع اور توبہ کو قبول نہیں کرتے، بس ہو گیا جو ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں آخری حد تک جانے کے علاوہ، اگر یہی موقف ہے آپ کا، تو پھر میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا، اگر آپ اپنے اس موقف میں سچے ہیں تو پھر ایسا کریں، آپ اپنے بارے میں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں جس میں اپنے عوام کو بتائیں اور بار بار بتائیں کہ اگر ہم سے کبھی سبقت لسانی میں غلطی سے، جہالت سے، سلپ آف ٹنگ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، اس طرح کی غلطی جو شریعت میں قابل گرفت ہو، سخت غلطی ہو جائے، تو ہمیں معاف نہ کرنا، ہمیں موقع پر اڑا دینا، ہمیں موقع پر قتل کر دینا، ہمیں موقع پر واصل جہنم کر دینا۔ یہ پھر آپ ویڈیوز ریکارڈ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعہ ہی اس قدر سچے ہیں جس قدر آپ سچے بن رہے ہیں۔ تو اپنے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور میڈیا پہ اپلوڈ کریں کہ بھائی اگر کبھی بھی کسی جگہ بیان میں، خطبہ جمعہ میں، عوامی بیان میں، عوامی مجلس میں، عوامی جلسے میں کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی، سبقت لسانی اور کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو جائیں، ہمارا بالکل بھی لحاظ نہ رکھنا، ہم چاہے کتنے ہی بڑے، ہم کتنے ہی بڑے پیر صاحب ہیں یا ہم کتنے ہی بڑے مذہبی سکالر ہیں، تو ہمارا کوئی لحاظ نہ رکھنا، بس ہمیں مار دینا، تاکہ کم از کم آپ تو جنت میں جائیں، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، تاکہ عوام آپ کا مناسب بندوبست کر سکیں۔ اسی طرح جو عوام میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی غلطی سے رجوع کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو بھی قبول نہیں کرتے، اتنے خود سر بن گئے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے بارے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، مذہبی اور مسلکی جو بڑے ہیں، جو ہٹ درمی پر قائم ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو جید علماء الحمدللہ، ہر مسلک کے جید علماء جو ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں اور غلطی کو غلطی بھی کہتے ہیں، رجوع کے لیے بھی کہتے ہیں، توبہ کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن دارہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں جاری کرتے۔ پکا کسی ایسے بندے پر جس کا پورا ماضی اسلام کی دعوت دیتے گزرا ہے، اس کو اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی بات کی وضاحت دے سکے۔ جید علماء نے ایسا ہی کیا ہے، ہر مسلک کے علماء نے کیا ہے، لیکن جو جذباتی قسم کے مذہبی سکالر ہیں یا مذہبی لوگ ہیں جن کی عوام میں بات سنی جاتی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں جو متشدد ہیں، اور ایسے عوام جو متشدد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عام عوام المسلمین تو الحمدللہ بہت حد تک اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جید علماء بھی، ہر مسلک کے جید علماء، انتہائی قابل احترام علماء، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنا شرعی موقف بھی دیتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ یہ اپنا شرعی موقف پیش کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہماری صحیح باتوں کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے۔ تو پھر میں نے ان کو جو مشورہ دیا ہے، جو مخالفین ہے، یہ دوسرا مشورہ ہے، انشاءاللہ اس سے ان کو بڑا افاقہ ہوگا کہ اپنے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، سلپ آف ٹنگ ہو جائے، جہالت کی بات ہو جائے، آپ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہیں دینا، بلکہ اپنی جنت پکی کرنی، ہماری وضاحت نہیں سننی، متکلم کا کلام نہیں سننا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کیا ادا ہو گیا ہے،
یہ کہہ دے پھر عوام پھر آپ سے بھی نہیں بڑھ لے گی. اور جو ایسے عوام ہیں جن کو شعور آتا ہی نہیں اصل بات کو سمجھنے کا، تو ان کو بھی چاہیے اپنے بارے میں ایک ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، اور وہ اس طرح کے علماء کو کہہ دیں جو متشدد ہیں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کبھی جانے انجانے میں، سبقت لسانی میں، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے، تو ہمیں نہ چھوڑنا، اسی موقع پر ہمیں آگے پہنچا دینا، ہمارا بالکل لحاظ نہ رکھنا، ہمیں وضاحت کا بھی موقع نہ دینا. کیا اس بات کو مخالفین توبہ اور مخالفین رجوع قبول کریں گے؟ اگر قبول کرتے ہیں سو بسم اللہ، آج سے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کریں اور مذہبی طبقے کے سامنے اعلانات کر دیں. ہمارا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھنا، جہاں ہم غلطی کریں وہاں ہمیں انجام تک پہنچایا جائے. امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور یقیناً نہیں کریں گے، اور مشتعل جذباتی لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے. یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ یار ہمیں وضاحت کا موقع تو دیا جائے، ہم متکلم ہیں، ہمارے کلام کو تو سنا جائے، ہماری بات کو تو سنا جائے، ہم زندہ تابندہ ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. یہی کہیں گے نا. یہی تو بیچارہ غلطی کرنے والا یا سنگین غلطی کرنے والا جو دانستہ نہیں کر رہا، جو دانستہ کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. مفتی طارق مسعود اس کیٹیگری میں فعال نہیں کرتے. انہوں نے نادانستہ، بے دھیانی، بے توجہی، جہالت، سبقت لسانی، سلپ آف ٹنگ، الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے غلطی کی ہے، اس پر ڈٹے نہیں، توبہ کر چکے، رجوع کر چکے. پھر ان کی بلا وجہ غیر شرعی مخالفت کرنا یہ بڑی ہی دیدہ دلیری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ویڈیو ہم مختصر بنانا چاہتے تھے لیکن تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی. اس میں چونکہ وضاحت کرنا بڑا ضروری تھا، ہماری اس لمبی ویڈیو کو بھی آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا، جزاک اللہ خیرہ. ہم نے دونوں کو مفید مشورے دو دے دیے ہیں. انشاءاللہ ان مشوروں پر اگر غور کر لیا جائے گا تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. آخر میں ہم یہ شرعی حکم اور شرعی فتویٰ بھی اس حوالے سے جاری کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ جو نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، ضدی بن کر نہیں، اڑیل بن کر نہیں، اگر اس طرح کی غلطی مسٹیک کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کر لیتا ہے. اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی یہ جو مفتی طارق مسعود کے لیے علماء آسانی پیدا کر رہے ہیں کیا عام مسلمان کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، عام مسلمان کے لیے بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے. مفتی طارق مسعود ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ہر کلمہ گو مسلمان، ہر مومن کے لیے بھی ہے. حتیٰ کہ غیر ارادی اور نادانستہ طور پہ کوئی غیر مسلم سے بھی کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس کی وہ پوری طرح وضاحت کر دے کہ میرے دل میں یہ نہیں تھا، قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے. غیر ارادی کی بات کر رہا ہوں، ارادی علیحدہ چیز ہے، دانستہ علیحدہ چیز ہے، اڑ جانا الگ چیز ہے. تو یہ ہر انسان کے لیے اور بطور خاص مسلمان کے لیے. تو یہ لوگوں کے اعتراض بھی ختم ہو جانا چاہیے. جی علماء کو تو یہ راستہ دے دیتے ہیں، عوام کو یہ راستہ نہیں دیتے. ہر مسلمان کے پاس یہ راستہ موجود ہے. کبھی غلطی، سبقت لسانی، سلپ آف ٹنگ، الفاظ کا غلط انتخاب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی بات کی وضاحت کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ بھی یقیناً قبول ہوگی. تو مفتی طارق مسعود صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ بظاہر سچے دل سے توبہ کر چکے ہیں. ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانے، مفتی طارق مسعود جانے. ہم اس کام کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. ہم ظاہری توبہ کو قبول کریں گے کیونکہ شریعت میں ظاہر پر فتویٰ دیا جاتا ہے، باطن پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، ورنہ تو سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نے باطن پر فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ باطن میں فلاں کے دل میں کیا ہے، اس پر اگر آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تو پھر جو تماشا لگے گا، جو فساد پھیلے گا، جو جھگڑے ہوں گے، انہیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اللہ تعالیٰ اس حد تک جانے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اور آخر میں ہم یہ شرعی حکم بھی مفتی طارق مسعود یا اس طرح کی دیگر غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جب رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اس کے باوجود بھی ان کو زج کرنا، ذلیل کرنا، ان پر فتوے لگانا اور ان کو کافر کہنا، گستاخ کہنا، بے ادب کہنا، دار اسلام سے خارج کہنا، یہ حرام، ناجائز اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے جس کا دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کو خمیازہ
بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حق بات بیان کرنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔